محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلالو کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا الساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فأقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتعظن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ان جدك واخاك تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ اتعظن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعظن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته.
فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا، پاؤں زخمی اٹھتا نہیں میرا، سونا چاہوں تو سویا بھی نہیں جاتا، پشت زخمی ہے زخموں سے ہے خون بہتا، سانس لیتی ہوں تو دکھتی ہے پسلیاں، دادی زہرا کی طرح ٹوٹی ہے پسلیاں، رخسار میرے زخمی، کانوں سے لہو جاری، بندے بچھنے میرے، کرتا بھی جلا بابا، ہے اتنا مجھے مارا، بابا ہے زخمی ہے سکینہ، بابا ہے اتنا مجھے مارا، بابا ہے زخمی ہے سکینہ، ڈھونڈتی پھرتی تھی میں آپ کا لاشا بابا، ایک ظالم نے مجھے روک کے مجھ سے پوچھا، ڈھونڈتی کس کو ہے بابا کہ تیرے نام ہے کیا، میرے بابا ہے حسین ابن علی، میں نے کہا، پھر گیز میں وہ آیا، چہرے پہ مجھے مارا، ریتی پہ گرا ڈالا، میں کہتی رہی بابا ہے اتنا مجھے مارا، بابا ہے زخمی ہے سکینہ، راہ میں چلتے ہوئے قافلہ ٹھہرایا گیا، پانی لے کر جو وہاں شمر لے آیا تھا، اپنے لشکر کو وہاں پانی سے سیراب کیا، پانی دکھلا کے مجھے سارا وہی پھینک دیا، پھر ہنس کے وہ کہتا تھا پیاسا تجھے رکھوں گا، بالوں کو میرے کھینچا اور خون رسا بابا، ہے اتنا مجھے مارا، بابا ہے زخمی ہے سکینہ،
پشت زخمی ہوئی سجاد کی تو میں نے کہا ہائے مارو نہ اسے بھائی ہے بیمار میرا. سن کے آواز میری شمر میری سمت بھرا. بھائی کو چھوڑ دیا پھر وہ ستم مجھ پہ کیا. مارا مجھے تماچا چہرے سے لہو نکلا. وہ ہاتھ ستمگر کا بھاری تھا بڑا بابا. ہائے اتنا مجھے مارا بابا. ہائے زخمی ہے سکینہ. کھا کے ظالم کے تماچے مجھے غش آتا تھا. پھر تماچوں سے ہی وہ ہوش میں لے آتا تھا. ہنس کے کہتا تھا بلا بابا کو امو کو بلا. جتنا تو روئے گی اتنا ہی تجھے ماروں گا. پھر دل میرا گھبرایا اور جسم بھی تھرایا. یہ حال میرا دیکھا نہ رحم کیا بابا. ہائے اتنا مجھے مارا بابا. ہائے زخمی ہے سکینہ. میرا ننھا سا گلا رسی سے بندھوایا گیا. مجھ کو پنجوں پہ کبھی کانٹوں پہ چلوایا گیا. تیز چلتے ہوئے ناکوں سے بھی گروایا گیا. سربرہنا مجھے بازار میں پھروایا گیا. تھی اتنی تھکن بابا پاؤں بھی نہ اٹھتا تھا. اس وقت جو غش آیا ایسے جگایا بابا. ہائے اتنا مجھے مارا بابا. ہائے زخمی ہے سکینہ. جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی دادی زہرا کی میں تربت میں چلی جاؤں گی. اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی انہیں دکھلاؤں گی. 4 سالہ میں ضعیفہ ہوں یہ بتلاؤں گی. ہم دونوں ہی مظلومہ ایک جیسے ہی غم اپنا ظالم نے جو رلوایا. دونوں نے کہا بابا ہائے اتنا مجھے مارا بابا. ہائے زخمی ہے سکینہ. کیسا وہ مظہر و فرحان تھا غم کا منظر. قید خانے میں سکینہ کو ملا بابا کا سر. روئی کچھ دیر وہ منہ بابا کے منہ پر رکھ کر. بس یہی کہتے ہوئے کر گئی دنیا سے سفر. یہ آخری جملہ تھا اب صبر نہیں ہوتا. سر رونے لگا شہ کا بیٹی نہ کہا بابا. ہائے اتنا مجھے مارا بابا. ہائے زخمی ہے سکینہ. ہائے زخمی ہے سکینہ. برحمت محمد صلوات. محمد وآل محمد صلی اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں تو اس کی مر گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، سامنے ماں کے کبھی ذبح کوئی بیٹا نہ ہو، یا خدا یہ دیکھنے کو اس کی ماں زندہ نہ ہو، سامنے ماں کے کبھی ذبح کوئی بیٹا نہ ہو، یا خدا یہ دیکھنے کو اس کی ماں زندہ نہ ہو، ورنہ ایک ماں سہ نہیں پائے گی یہ داغ پسر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں تو اس کی مر گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کر، عمر تو شادی رچانے کی ابھی آئی تھی، کیوں اجل نے چھین لی اس نوجوان کی ہر خوشی، عمر تو شادی رچانے کی ابھی آئی تھی، کیوں اجل نے چھین لی اس نوجوان کی ہر خوشی، ہائے کتنا بے رحم تھا جس نے کاٹا اس کا سر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ماں بھلا کیسے بھلائے گی جوان بیٹے کا داغ، ظلم کی آندھی میں جس کے بجھ گیا گھر کا چراغ، ماں بھلا کیسے بھلائے گی جوان بیٹے کا داغ، ظلم کی آندھی میں جس کے بجھ گیا گھر کا چراغ، ٹھوکریں کھاتی پھرے گی ہائے وہ ماں در بدر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، ایسا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت تھا جوان، خانہ حق کی تجلی ہے جو چہرے سے عیاں، ایسا لگتا ہے بہت ہی خوبصورت تھا جوان، خانہ حق کی تجلی ہے جو چہرے سے عیاں، ماں بلائیں لیتی ہوگی اس کی ہر شام و سحر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، دیکھ کر پیشان لگتا ہے نبی زادہ ہے یہ، روب چہرے کا بتاتا ہے کہ شہزادہ ہے یہ، دیکھ کر پیشان لگتا ہے نبی زادہ ہے یہ، روب چہرے کا بتاتا ہے کہ شہزادہ ہے یہ، صبر دے اس ماں کو یا رب جس کا ہے لخت جگر،
ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر، کتنے ارمانوں سے ماں نے پالا ہوگا اپنا لال، ایک پل میں ہو گئے پامال سب 18 سال، کتنے ارمانوں سے ماں نے پالا ہوگا اپنا لال، ایک پل میں ہو گئے پامال سب 18 سال، ہاتھ ملتی رہ گئی ہوگی وہ ماں یہ دیکھ کر، ایک ضعیفہ دیکھ کر کہنے لگی اکبر کا سر۔ جب وہ ضعیفہ جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ کر بیان کر رہی تھی، جناب ام لیلہ ان کے قریب کھڑی ہوئی تھی، اور جناب ام لیلہ جب وہ ضعیفہ کے پاس آئی کیا جواب دیتی جناب ام لیلہ، سماعت کے نظرات۔ جب یہ لیلہ نے سنا دل تھام کے آئی قریب، اے ضعیفہ دیکھ اس کی ماں ہے زندہ بد نصیب، کربلا کے دشت میں رنج و الم گزرے عجیب، مانگ سونی گود خالی ہو گئی ہوں میں غریب۔ کیا کہتی ہوں ام لیلہ، سماعت کریں حضرات۔ سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں تڑپتی رہ گئی کرب و بلا کی خاک پر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، میں نے ارمانوں کی جو بستی بسائی مٹ گئی، کربلا کے دشت میں میری کمائی لٹ گئی، میں نے ارمانوں کی جو بستی بسائی مٹ گئی، کربلا کے دشت میں میری کمائی لٹ گئی، ہو گیا پامال مقتل میں میرا نور نظر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، ہم شبیہ مصطفیٰ تھا ہو بہو بچہ میرا، کلمہ گویوں نے اسے مقتل میں ذبح کر دیا، ہم شبیہ مصطفیٰ تھا ہو بہو بچہ میرا، کلمہ گویوں نے اسے مقتل میں ذبح کر دیا، ہائے کتنے بے رحم تھے کربلا میں اہل شر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر، برچھیاں کھا کر پڑا تھا جب میرا یہ نور عین، ایڑیاں اپنی رگڑتا تھا میرا جب دل کا چین، برچھیاں کھا کر پڑا تھا جب میرا یہ نور عین، ایڑیاں اپنی رگڑتا تھا میرا جب دل کا چین،
سر پٹکتی تھی سرہانے موت بھی یہ دیکھ کر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر۔ ظلم ہم پر کربلا میں اس قدر ڈھائے گئے، لاش پر بچے کی میرے گھوڑے دوڑائے گئے۔ ظلم ہم پر کربلا میں اس قدر ڈھائے گئے، لاش پر بچے کی میرے گھوڑے دوڑائے گئے۔ لاش ٹکڑوں میں پڑی ہے ہائے جلتی ریت پر، سامنے میری نگاہوں کے کٹا بیٹے کا سر۔ میں تڑپتی رہ گئی کر بو بلا کی خاک پر۔ باوز بلند صلوات۔ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص بانیان کے مرحومین کے لیے، حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انك مجیب الدعوات، انك على كل شيء قدیر، برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم، ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام، وہو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم، وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم، وحبل اللہ المتین وامام المسلمین، ووصی رسول رب العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک
طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام من أنكر 4 أشياء فليس منا المعراج والمسألة في القبر والخلق الجنة والنار والشفاعة صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جزاکم اللہ. سامعین محترم، ابتدائے کلام میں ہی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک ہماری اس عبادت کو، اس مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. میرے مالک اس مجلس کے جتنے بانیان ہیں، جتنے منتظمین ہیں، میرے مالک جس نے جیسے جیسے اس مجلس اعزا میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما. میرے مالک جتنے حاضرین تشریف فرما ہے، تمام کی پریشانیوں کو آسان فرما، تمام کے رزق میں مزید برکت اور وسعت عنایت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، بالخصوص اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، معصومین علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اور بس 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے انشاءاللہ گفتگو کو منزل اختتام تک پہنچا دیں گے. سامعین محترم، مقدمتاً یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ یقیناً آپ اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. 2 چیزوں کو ملاتے ہیں جب تو پھر وہ اسلام کی شکل اختیار کرتا ہے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. یہ 2 چیزیں جب ملتی ہے تو پھر اسلام بنتا ہے. اسلام میں 2 چیزیں ہی ہے، یا تو عقیدہ ہے یا عمل ہے. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری شے نہیں ہے. یا تو اس شے کا تعلق عقیدے سے ہوگا یا تو اس شے کا تعلق عمل سے ہوگا. اس سے باہر کوئی شے اسلام میں موجود نہیں ہے. بچوں کو فقط سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں، عمل کیا ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ عمل ہے. روزہ رکھنا عمل ہے. حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں عمل میں. صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں عمل. اچھا، عقیدے میں کیا ہے؟ پروردگار عالم کے وجود کا اقرار کرنا، پروردگار عالم کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا. یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے انبیاء بھیجے ہیں، 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں. اس میں 313 رسول ہے، 5 اولو العزم پیغمبر ہے. اس میں ایک سردار انبیاء ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس پر آ کر نبوت ختم ہو گئی ہے. پھر پروردگار عالم نے ہدایت کے انتظام کے لیے 12 امام بھیجے. ان 12 اماموں پر عقیدہ رکھنا، اللہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے. ایک دن آنے والا ہے جس دن سب قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پھر اس دن سب سے سوال و جواب پوچھے جائیں گے، اور ایک دن یہ طے ہو جائے گا کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. فرشتوں پر عقیدہ، روحوں پر عقیدہ. یہ سب کیا ہے؟ ان کا تعلق ہے عقیدے سے. ٹھیک ہے، تو ایک ہو گیا عمل، ایک ہو گیا عقیدہ. میرا سوال آپ لوگوں سے، اسلام ان 2 چیزوں کا نام ہے، یا تو عقیدہ ہے یا تو عمل ہے. ضروری کیا ہے؟ عقیدہ ضروری ہے، پھر عمل ضروری نہیں. تو آج سے پھر نماز کی چھٹی ہے. دونوں ضروری ہے. اچھا دیکھیے، دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک شے کے سہارے پر جو ہے وہ اس دنیا سے چلے جائیں. نہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں. عمل بھی ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ جب دونوں چیزیں ضروری ہیں تو پھر اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ کون اس میں سے زیادہ ضروری ہے؟ تو دیکھیے، یاد رکھیے، عمل کس شے کے لیے؟ عمل ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے. ٹھیک ہے، عمل کا کیا کام ہے؟ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، وہ عمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بالفرض ایک مثال لے لیجئے. قیامت کے میدان میں پروردگار عالم نے میزان عمل لگایا اور میزان پر ہماری نیکیاں تولی جانے لگی. اب نیکیاں ہماری بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ بندہ وہ تھا کہ جو واجب نماز پر صرف اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے نماز شب بھی پڑھی ہے. نیکیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ صرف روزے ماہ رمضان کے نہیں رکھتا تھا، اس نے رجب کے بھی روزے رکھے ہیں، شعبان کے بھی روزے رکھے ہیں، بلکہ ہر ماہ یہ 3 روزے رکھا کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ نیکیاں بڑھتی جا رہی ہے. یہ صدقہ و خیرات فقط دن کے اختتام پر نہیں دیا کرتا تھا بلکہ دن کے آغاز میں بھی صدقہ دیا کرتا تھا تاکہ اس کا ایمان بھی محفوظ رہے، اس کی جان بھی محفوظ رہے. یہ بندہ وہ تھا کہ جو امر بالمعروف بھی کرتا تھا، نہی عن المنکر بھی کرتا تھا. یہ نیکیاں بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. اس کا آسان الفاظ میں جنت میں گریڈ بڑھتا جائے گا، جنت میں اس کا رینک بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد
اگر قرآن کی آیتیں سناتا جائے گا جنت میں ایک ایک درجہ بڑھتا جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ عمل ہے. عمل ہوتا ہے درجات کی بلندی کے لیے. صحیح ہے؟ جملہ محفوظ کیجئے. عمل ہوتا ہے بلندی درجات کے لیے, انسان کا گریڈ بڑھانے کے لیے, انسان کا رینک بڑھانے کے لیے, انسان کے درجات کو جو بلند کرے وہ عمل کہلاتا ہے. اور جو ان اعمال کو قبول کروائے وہ عقیدہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جو ان اعمال کو قبول کروائے گا وہ عقیدہ کہلائے گا. بالفرض مثال لے لیجئے, ایک بندہ میدان محشر میں پہنچا, نمازوں کے ٹوکرے لے کر, روزہ لے کر, حج لے کر, زکوٰۃ و خمس بھی دیا ہے, صدقہ و خیرات بھی کرتا تھا, امر بالمعروف بھی کرتا تھا, نیک کام بھی کیے, اچھے کام بھی کیے, قرآن کی تلاوت بھی کیے, سب کچھ میزان عمل میں تولا جا رہا ہے. آخر میں فرشتے نے سوال کر لیا ولایت علی کہاں ہے؟ اب اگر اس پہ خاموش ہو جائے یہ تو نہیں ہے, سارے اعمال اٹھا کر منہ پر مار دی جائیں گے. سب لے کر آئے ہو, عمل اچھا ہے, عقیدہ تمہارے پاس نہیں ہے. عقیدہ نہیں ہوگا تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل اور عقیدے کی بحث آپ کو سمجھ میں آئی. عمل بھی ضروری, عقیدہ بھی ضروری, لیکن زیادہ اہمیت کا حامل کیا ہے؟ عقیدہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن سے مثال لے لیجئے. ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا بھر پر حکومت کی, اس کا نام ہے شداد. ٹھیک ہے؟ نام سنا ہے, قرآن میں بھی جو ہے وہ تذکرہ ہے. شداد, اس کا گناہ کیا تھا؟ کس چیز کا یہ مجرم تھا؟ اس کا گناہ یہ تھا کہ پروردگار عالم کو نہیں مانتا تھا. صحیح ہے؟ اللہ کا اقرار نہیں کرتا تھا. یہ کہتا تھا اگر خدا ماننا ہی ہے تو مجھے مانو, میں خدا ہوں. اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. صحیح ہے؟ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام سے سن چکا تھا کہ جو اچھے کام کرے گا اسے پروردگار عالم جنت دے گا. اس نے زمین پر اپنی جنت بنائی. قرآن نے شداد کی برائی کی ہے, جنت کی برائی نہیں کی, جنت کی تعریف کی ہے. اتنی بہترین جنت بنائی کہ قرآن تعریف کر رہا ہے, کیا خوبصورت جنت بنائی شداد نے. اس میں دودھ کی نہریں بھی بہا دی, اس میں سونے اور چاندی بھی لگوا دیے, اس میں ہیرو جواہرات بھی جو ہے وہ جڑوا دیے. اتنی بہترین جنت بنائی کہ پروردگار عالم نے قرآن میں قصیدے گائے اس جنت کی. سوچیے کیسی جنت بنائی ہوگی. ٹھیک ہے؟ جرم کیا ہے؟ پروردگار عالم کو نہیں مانتا, بس یہ جرم ہے. اچھا, پروردگار عالم کو نہیں مانتا, اس کا مطلب کیا ہے؟ عقیدہ اچھا نہیں ہے. اچھا, عمل کیا ہے؟ عمل اچھا ہے. جائیے تاریخ پڑھیے, تاریخ آپ کو بتائے گی. شداد اگر کسی کو اچھا کام کرتا ہوا دیکھتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا. تو اچھے کام پر تعریف کرنا یہ نیک عمل ہے یا برا عمل ہے؟ نیک عمل ہے. اچھا, شداد اگر کسی کو دیکھ لیتا تھا کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اسے پھر نوازا بھی کرتا تھا اپنے پاس سے. تو اگر کسی کو نواز دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض کسی کو برا کام کرتا دیکھتا تھا اسے ٹوک دیا کرتا تھا, بھلے وہ اس کی حکومت کے خلاف ہوتا تھا. برے کام پر ٹوکنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. تو اعمال تو تھے اس کے پاس, عقیدہ نہیں تھا. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کو ایک نہیں مانتا تھا, اللہ کی جو ہے وہ خدائی کا اقرار نہیں کرتا تھا. جنت بنوائی, گھوڑے پر سوار ہوا, جنت کی طرف چلا. ٹھیک ہے؟ جب جنت کی طرف چلا ہے اور اپنی جنت کا دیدار کرنے جا رہا ہے. اچھا چلیے درمیان میں ایک اور بات سنیے. یہ شداد کا اس کا قصہ بھی جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. آپ جب جا کر تاریخ پڑھیں گے نا تو آپ اس کے واقعات پڑھیے. پروردگار عالم نے ملک الموت سے سوال کیا تھا کہ تجھے سب سے زیادہ افسوس کس وقت ہوا؟ اس نے کہا مجھے افسوس اس وقت ہوا کہ جب ایک خاتون اور ایک بچہ سمندر میں ڈوب رہے تھے. میرے مالک تو نے ماں کو مار دیا, بچے کو بچا لیا. ٹھیک ہے؟ بچہ کنارے پر آ گیا, بچہ محفوظ رہ گیا, ماں مر گئی. پھر پروردگار عالم نے کہا اس کے بعد ملک الموت سے کہا اس کے بعد یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کہاں پالنے والے یاد تھا, یاد ہے. اس وقت شیر آ گیا تھا, میں خوف زدہ ہو گیا کہ بچہ اکیلا ہے, شیر کھا جائے گا. لیکن کیا کہنے تیری قدرت کے, اس شیر نے اس بچے کی حفاظت کی. ٹھیک ہے؟ اسے محفوظ مقام تک شیر پہنچا کر آیا. ٹھیک ہے؟ اچھا, پروردگار عالم نے ملک الموت سے کہا کہ وہ پھر بچہ پروان چڑھتا رہا اور بڑا ہو گیا. کہا میرے مالک مجھے تیری قدرت پر بھروسہ ہے, جب تو نے اس کی حفاظت کی تو نے اس کی پرورش کا بھی انتظام کیا ہوگا. کہا اچھا دوسری مرتبہ کب افسوس ہوا؟ کہا میرے مالک شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے آ رہا تھا اور جب جنت دیکھنے کے لیے پہنچا تو نے اسی وقت اس کی روح قبض کر لی. تو ایک افسوس کب ہوا؟ جب ماں کے حوالے تو نے بچہ نہیں کیا, ماں مر گئی, بچہ محفوظ رہ گیا. اور دوسرا جب شداد جنت دیکھنے جا رہا تھا تو نے روح قبض کر لی. پروردگار عالم نے کہا یہ دونوں الگ الگ نہیں, وہ بچہ بھی شداد تھا, یہ جو جنت دیکھنے آیا تھا وہ بھی شداد ہے. اگر یہ سوچ لیتا کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو شیر کے منہ سے مجھے نکال کر میری حفاظت کرتا ہے تو آج اس کا مقام کچھ اور ہوا کرتا. لیکن اس نے یہ سب نہیں سوچا. اب آپ دیکھیے جنت دیکھنے جا رہا ہے, اپنی گھوڑے پر سوار ہے, ملک الموت آ گیا. ملک الموت نے شداد سے کہا بس روح قبض کرنے آ رہا ہوں. اس نے کہا مجھے میری جنت تو دیکھنے دو. کہا کہ میں پوچھنے نہیں آیا ہوں, بتانے آیا ہوں, میرا کام ہے بتانا, میں روح قبض کر لوں گا تمہاری ابھی. اس نے کہا بس ایک گزارش. کہا کیا گزارش؟ کہا روح قبض کرنی ہے نا. اب دیکھیے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اوور اسمارٹ بننا. شداد نے کہا اس وقت روح قبض کرنا جب میں نہ گھوڑے پر ہوں نہ زمین پر ہوں. ٹھیک ہے؟ اس وقت گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا. کہا جب زمین پر بھی نہ ہوں اور گھوڑے پر بھی نہ ہوں تب روح قبض کرنا. ملک الموت نے کہا ٹھیک ہے. اب اس نے کیا سوچا ہوا تھا؟ جنت کے پاس پہنچوں گا, گھوڑے سے اتروں گا, زمین پر قدم جائیں گے, جنت کا دیدار کر لوں گا. آیا جنت کے پاس,
اور جنت کے پاس پہنچ کر جیسے ہی اترا، ابھی قدم ہوا میں تھے، ملک الموت نے روح قبض کر لی، نہ گھوڑے پر تھا نہ زمین پر تھا، روح کھینچ لی گئی، وہیں مر گیا. ٹھیک ہے، سنیے جملہ محفوظ کیجئے. شداد کون؟ عمل اچھا ہے، نیک کام کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے اسے نواز بھی دیتا ہے، برا کام کرتا ہے ٹوک دیتا ہے. عمل کا برا نہیں تھا، عمل کا اچھا تھا، عقیدہ ایک اس کے پاس نہیں تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، اگر عمل اچھا ہو لیکن اگر عقیدہ برا ہو تو انسان اپنی جنت میں نہیں جا سکتا، حسنین کی جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اپنی جنت میں تو جا نہیں سکتا، تو پھر حسنین کی جنت میں کیسے جائے گا اگر عقیدہ اچھا نہ ہو؟ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. تو اب سامعین محترم، اسلام ہے دو چیزوں کا نام، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل. ٹھیک ہے، ان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے اسلام. لیکن عمل کی بھی اہمیت ہے، عقیدے کی بھی اہمیت ہے. البتہ اگر کوئی انسان عقیدہ لے کر دنیا سے چلا گیا، عمل سے خالی رہا، تو عذاب بھگت کر بالآخر جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر عمل کا برا ہوا، عمل کا لاکھ اچھا ہوا، لیکن اگر اس کے پاس عقیدہ نہیں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد. اس سے بہتر صلوات عطیہ کریں گے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. توجہ رکھیے میری جانب. تو اب سامعین محترم دو چیزیں، عقیدہ اور عمل. اب سامعین محترم دیکھیے، عقیدے میں کئی چیزیں ہیں جس پر ہمیں ایمان رکھنا لازمی ہے. ایک حدیث جس کا آج میں نے سہارا لیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد. بس اس حدیث کے حوالے سے دو چار باتیں سن لیں. امام نے فرمایا من انکر اربعۃ اشیاء فلیس منا. فرمایا جو چار چیزوں کا انکار کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، توجہ، جو چار چیزوں کا انکار کر دے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی کیا مطلب؟ آپ اب یہ چار چیزیں سنیں گے. یعنی وہ شخص اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی مان رہا ہے، 12 اماموں کو بھی مان رہا ہے، قیامت پر بھی عقیدہ رکھ رہا ہے، اللہ کو عادل بھی مان رہا ہے، سب کچھ مان رہا ہے. لیکن چھٹے امام نے فرمایا اگر یہ چار چیزوں میں سے کسی ایک شے کا بھی انکار کرتا ہے، فرمایا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہمارا شیعہ وہ نہیں ہو سکتا اگر یہ چار چیز اس کے پاس نہیں ہے. کون کون سی؟ پہلی امام نے بیان فرمایا پہلی شے، پہلا عقیدہ بیان فرمایا المعراج. پہلا عقیدہ ہے معراج کا عقیدہ. آپ کہیں مولانا صاحب یہ تو ہمارے اہل سنت بھائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اس میں کون سی جو ہے وہ بڑی بات ہے، سب اقرار کرتے ہیں. نہیں سامعین محترم، جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے. کیا مطلب؟ علماء کرام نے جب قلم فرسائیاں کی نا اور کتابیں لکھی تو تشریح کی اس معراج سے مطلب کیا ہے. اس معراج کا مطلب ہے یہ عقیدہ رکھنا، یہ ماننا کہ پیغمبر اکرم کو جب معراج ہوئی تھی تو صرف روح نہیں گئی تھی بلکہ پیغمبر اکرم اپنے جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. ٹھیک ہے، جو ہمارے برادران ہیں وہ ان کا ماننا ہے کہ روح صرف معراج پر گئی تھی. ہمارا یہ ماننا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. روح کا جانا بھلا کیا کمال ہے؟ ٹھیک ہے، روح کا جانا کوئی کمال ہے؟ ہم سوتے ہیں رات کو خواب میں تو ہماری روح بھی کبھی کربلا چلی جاتی ہے، کبھی نجف چلی جاتی ہے، تو معراج تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معراج تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، معراج یہ نہیں، روحانی معراج تو ہمیں بھی ہوتی رہتی ہے. معراج کرنا اور جسم کے ساتھ معراج کرنا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا ہو گیا؟ کوئی انوکھی مخلوق آ گئی کیا؟ جزاکم اللہ. تو معراج کو ماننا، لیکن جسمانی معراج کو ماننا کہ رسول اللہ جو معراج پر گئے تھے وہ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے، فقط روحانی معراج ان کو نہیں ہوئی. جسم کے ساتھ عقیدہ رکھیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر اس پر کوئی سوال کر لے کہ دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے، کیا دلیل ہے بتائیے. آپ مانتے ہیں نا جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے، تو دلیل دیجیے کہ کیا دلیل ہے جسم کے ساتھ معراج ہوئی تھی. اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا آپ کے پاس. مولا علی ان کی جگہ لیٹے تھے، وہ تو شب ہجرت کا واقعہ ہے. کیا دلیل ہے کہ جسمانی معراج ہوئی؟ قرآن میں کیا آیت ہے بتائیے. تو اس سے کیسے ثابت ہوا؟ خدا سے کلام تو روح بھی کر سکتی ہے، کر سکتی نہیں کر سکتی؟ آپ قریب پہنچ گئے، میں جو ہے وہ آیت پڑھ دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے، روح کو ہم بندہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، پروردگار عالم کہہ رہا ہے بندے کو لے کر گئی. ٹھیک ہے، بندہ بنتا ہے جسم اور روح کو ملا کر.
ٹھیک ہے. جب روح اور جسم ملتی ہے تب جا کر بندہ بنتا ہے. آپ کسی روح کو دیکھ لیں, آپ یہ نہیں کہیں گے یہ بندہ ہے, نہیں بندہ نہیں, یہ روح ہے. آپ کوئی انسان مر جائے, اس کے جسم سے روح نکل جائے, آپ اسے بندہ نہیں کہتے, آپ اسے مردہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب انسان کی جسم اور روح ملتی ہے تب جا کر وہ کہلاتا ہے بندہ. ٹھیک ہے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے کر گئی معراج پر. ٹھیک ہے, بندے کو لے کر گئی. یہ بے عبدی ہی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے رسول اللہ کو جسم سمیت معراج پر بلایا تھا. اچھا, آپ جانتے ہیں کتنی معراج ہوئی ہے رسول اللہ کو؟ 120 مرتبہ معراج ہوئی ہے. ٹھیک ہے, 120 مرتبہ معراج ہوئے, جس میں سے 2 بڑی معراج ہوئی ہے. صحیح ہے. لیکن کمال یہ ہے, ایک میں فاطمہ کو دینے بلایا, ایک میں فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے بلایا. ٹھیک ہے. باقی چھوٹی چھوٹی معراجیں ہوتی رہی رسول اللہ کو. بے عبدی ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. اس پر بڑی حسین روایت بھی ہے. نام سنا ہے آپ نے, بہلول دانا. ٹھیک ہے, 7ویں امام کا زمانہ ہے. 7ویں امام کے زمانے میں کچھ علماء بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ دیکھیے بہلول دانا بظاہر دیوانگی کا لباس اوڑھا ہوا ہے, ورنہ یہ علامہ اجل تھا. اس سے بڑا جو ہے وہ اس دور میں کوئی عالم نہیں تھا بہلول دانا سے. جان بوجھ کر دیوانگی کا لباس اوڑھا تھا اس نے. کیوں اوڑھا تھا سناؤں, ایک سن لیجئے, ایک لمحے رک کر. دراصل ہارون رشید نے اس دور کے تمام علماء سے 7ویں امام کے قتل کا فتویٰ مانگا تھا کہ 7ویں امام کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا, لہذا اس نے بڑے بڑے علماء سے فتویٰ مانگا کہ تم فتویٰ دو تاکہ میں اسے قتل کر دوں. ان عالموں میں بہلول دانا بھی تھا. ٹھیک ہے. تو بہلول دانا سے جب فتویٰ مانگا کہ لاؤ قتل کا فتویٰ دو, تو اس نے کہا کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دے, 1 رات سوچنے کا وقت دے, کل بتاؤں گا. رات کی مہلت دی گئی. رات اپنے خیمے میں گیا. اس کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں, اب عقیدہ دیکھیے, اسے کہتے ہیں معرفت. ٹھیک ہے. اس نے ایک مٹی کی ٹھیکری اٹھائی. ٹھیک ہے, ڈیلا اٹھایا اور اس پر لکھا میم. ٹھیک ہے, کیا لکھا؟ میم. اور اسے اڑایا اور کہا کن فی المدینہ, مدینہ پہنچ جا. ٹھیک ہے, روایت پڑھ رہا ہوں, روایت. صحیح ہے. یہ ہے معرفت کہ یہ پہنچے گی امام تک. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں عریضہ لکھ کر ڈالتے ہیں, پتہ نہیں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا, پتہ نہیں جائے گا یا نہیں جائے گا, حاجت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. امام نے فرمایا اگر کبھی پریشان ہو نا, ہر رک شفت ہے, اپنے ہونٹ ہلایا کرو, فقط جو پریشانی ہو نا زیر لب کہہ دیا کرو, وہ ہم تک پہنچ جاتی ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے کان سنے ہم تک آواز آ جاتی ہے, ہم سن لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے عقیدہ. بعض لوگ امام حسین علیہ السلام کی زری پر بھی پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر بھی عقیدہ نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے, پتہ نہیں آواز جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, پتہ نہیں یہ کیا جواب دیں گے. ہم حالانکہ اذن دخول میں پڑھتے ہیں اشہد انک ترون مقامی, میں گواہی دیتا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. وتردون سلامی, آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. وتسمعون کلامی, آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں, آپ تک میری آوازیں جا رہی ہیں. حالانکہ یہ اقرار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ ذہن مشوش ہوتا ہے, پتہ نہیں دعائیں قبول ہوں گی, پتہ نہیں ہوگی. عقیدہ یہ ہونا چاہیے. بہلول نے وہ مٹی کا ڈیلا اٹھایا, اس پہ لکھا میم, اچھال کر کہا کن فی المدینہ, مدینہ پہنچ جا. 7ویں امام کی بارگاہ میں پہنچی, امام نے اٹھایا, لکھا تھا میم, امام نے اسے پلٹ کر لکھا جیم اور اچھال دیا, کہا کن فی البغداد, بغداد پہنچ جا. بہلول نے دیکھا, سمجھ گیا. یہ ہوا کیا, میم لکھا ہوا تھا. میم کا مطلب ما افعل, مولا قتل کا فتویٰ مانگا ہے, کیا کروں, میم. ما افعل, کیا کروں. امام نے لکھا جیم, جنہ. بہلول دیوانہ ہو جا, جنون اختیار کر لے, کوئی خطرہ نہیں ہوگا تجھے. جنون کا لباس اوڑھ لیا. اگلا دن ہوا, ہارون کے سپاہی پہنچے قتل کا فتویٰ لینے کے لیے. یہی بہلول ہے, لکڑی کے اسے کو گھوڑا بنایا ہوا ہے اور کہتا جا رہا ہے ہٹو ہٹو مجھے رستہ دو, ایسا نہ ہو میرا گھوڑا تمہیں لگ جائے. لوگ کہنے لگے جنہ بہلول, جنہ بہلول, جنہ بہلول, بہلول دیوانہ ہو گیا, بہلول دیوانہ ہو گیا, بہلول دیوانہ ہو گیا. ہارون رشید یہ کہتے کہتے تھک گیا, یہ دیوانہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے, اس نے 7ویں امام کے کہنے پر یہ دیوانگی کا لباس اوڑھا ہے, لیکن کیا کروں, حد جاری ہو نہیں سکتی کیونکہ دیوانے پر حد جاری نہیں ہوا کرتی, لہذا اسے سزا بھی نہیں دی جا سکتی. تو بہلول نے دیوانگی کا لباس اس وجہ سے اوڑھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ بہلول کا زمانہ, بات ہو رہی ہے رسول اللہ جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے. تو بہلول کا گزر ہوا ایک گھر کے باہر سے, جہاں پر کچھ علماء اہل سنت کی کانفرنس ہو رہی تھی, جہاں پر بیٹھ کر ڈیسائیڈ ہو رہا تھا, یہ طے ہو رہا تھا کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی یا روح کے ساتھ ہوئی. صبح سے لے کر شام تک بحث کرتے رہے, شام میں انہوں نے نتیجہ دیا کہ روح کے ساتھ معراج ہوئی تھی. بہلول نے سن لیا یہ. ٹھیک ہے. آئے مسجد میں, جیسے مسجد میں آئے انہوں نے مذاقاً بہلول کو کہہ دیا بہلول نماز پڑھاؤ میں, اور ہنسنے لگے. بہلول پھر بہلول ہے, اپنے جوتے اٹھائے, بغل میں دبائے, محراب عبادت میں داخل ہو گئے, مصلی عبادت میں, چلو نماز پڑھاتا ہوں تمہیں. آ کر کھڑے ہو گئے مصلی پر اور آ کر کہا اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب ان کے نماز تو کسی کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, دیوانوں کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. تو کہا جیسے ہی اللہ اکبر, سب نے کہا اللہ اکبر. سورہ الحمد پڑھی. سورہ الحمد کے بعد بہلول نے آغاز کیا سورہ بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سورہ پڑھنے لگے, سبحان الذی اسری بروحہ, پاک ہے وہ ذات جو روح کو راتوں رات لے گئی. سب نے پیچھے سے کہا بعبدہ, بعبدہ. پھر اس نے سورہ پڑھا سبحان الذی اسری بروحہ, پاک ہے وہ ذات جو روح کو لے کر گئی. پھر سب نے پیچھے سے لقمہ دیا بعبدہ, بعبدہ. پھر اس نے سورہ پڑھا سبحان الذی اسری بروحہ. جیسے یہ کہا تو فوراً جو ہے وہ کسی عالم نے پیچھے سے کہہ دیا بہلول ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں روحی ہی نہیں ہے, بعبدہ ہی ہے. بہلول نے نماز توڑ کر کہا میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں, روح نہیں گئی تھی, جسم کے ساتھ معراج پر گئے تھے.
میں بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہا ہوں. ایک دفعہ سلوات دیا کرے مل کر بھاؤ آواز بلند ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو پہلا عقیدہ جس میں امام نے فرمایا من انکر اربعۃ اشیاء، چار میں سے ایک کا انکار کر دیا ہم میں سے نہیں ہو. پہلا عقیدہ ہے معراج جسمانی کا. دوسرا فرمایا خلق الجنت والنار، فرمایا یہ عقیدہ رکھو کہ جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہے، خلق کر دیا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ جنت اور جہنم ابھی نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم قیامت کے دن ہی بنائے گا، یہ عقیدہ درست نہیں. جنت اور جہنم اس وقت موجود ہے. کہاں موجود ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. جہنم کہاں ہے؟ زمین کے 7ویں درجے نیچے، وہاں جہنم موجود ہے. اور جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر. ٹھیک ہے، وہاں جنت موجود ہے. لیکن اس وقت بھی موجود ہے. یہ عقیدہ رکھنا الخلق الجنت والنار، جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں، پیدا ہوں گے نہیں. روایت کے جملے کہ جب پروردگار عالم نے جنت اور جہنم دونوں کو خلق کیا نا، تو جنت نے پروردگار عالم سے شکوہ کیا، شکایت کی. کیا شکایت کی؟ شکوہ سنیے آپ. شکایت کر کے کہتی ہے جنت پالنے والے یہ تو ناانصافی ہے، مجھ میں سارے مفلس لوگ آئیں گے، سارے غریب، سارے لاچار، سارے غریب، یتیم، مسکین، یہ مجھ میں آئیں گے. اور میرے مالک جو میری ہمسائی ہے اس میں بڑے بڑے امیر لوگ آئیں گے، بڑے بڑے دولت مند آئیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ دولت مند آئیں گے، وہ آئیں گے، بڑے بڑے مولوی آئیں گے جو در اہل بیت سے دور ہے. میرے مالک یہ تو ناانصافی ہو گئی، مجھ میں سارے غریب، ادھر سارے امیر. اب پروردگار عالم کو شکوہ تو دور کرنا تھا نا، جنت کا شکوہ کیسے دور کریں؟ روایت کے جملے پروردگار عالم نے جنت سے کہا قد زینتک بالحسن والحسین، ناراض نہ ہو میں نے تجھے حسن اور حسین دے دیے ہیں، میں نے تجھے حسن اور حسین سے زینت دے دی، حسن اور حسین دیے. روایت کے جملے اس کے بعد جنت ایسے شرمانے لگی جیسے نئی نویلی دلہن اپنے جوڑے میں شرمایا کرتی ہے، ایسے شرمانے لگی. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ دوسرا عقیدہ خلق الجنت والنار، جنت اور جہنم پیدا ہو چکے. تیسرا عقیدہ المسألۃ فی القبر، قبر میں سوال و جواب ہونے ہیں، اس پر عقیدہ رکھنا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، عقیدت اور ہوتی ہے، عقیدہ اور ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، عقیدت میں بالفرض اگر کوئی شعر میں کہہ دے کہ منکر و نکیر آئیں گے، ہم قبر میں کہیں گے، ہم ان پر سوال کر دیں گے، ہم ان کو جو ہے وہ کہیں گے ہم جواب نہیں دیتے، جاؤ. ٹھیک ہے، یہ اگر شعر کا مفہوم نکلا ہے یہ شعر ہے. ٹھیک ہے، عقیدت ہے صحیح ہے کہ لوگ اظہار کر رہے ہیں. شعر میں ہمیشہ ہوتا یہ تخیل ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا ہے، ضروری ہے لازمی کہ قبر میں سوال و جواب ہونے. ہاں البتہ یہ بھی ساتھ میں عقیدہ رکھنا ہے کہ اگر قبر میں سوال و جواب ہونے تو اتنا بھی اطمینان رکھیے کہ ایک مشکل کشا موجود ہے جو ہر وقت مشکل کشائی کرنے کو تیار ہے. آپ سے سوال پوچھے جائیں گے تو عین ممکن ہے امیر المومنین آ جائے. امیر المومنین چونکہ منکر و نکیر کے بھی مولا ہے، مولا ان سے کہہ دے آرام سے پوچھو، ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایک سوال کرتا جائے. امیر المومنین کہے اس سوال کے جواب میں یہ کہہ دو، اس سوال کے جواب میں یہ بتا دو، اس سوال کے جواب میں یہ بتا دو، اس سوال کے جواب میں یہ بتا دو. یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سوال و جواب ہی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ہم بغیر سوال و جواب کے چلے جائیں گے. اچھا کچھ روایتیں ایک دو کہ جس میں استثنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہر ایک فرد سے سوال و جواب ہونے. ٹھیک ہے، قبر میں سوال و جواب کیے جائیں گے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں روایت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا ہوں. جناب فاطمہ بنت اسد رسول اللہ کی چچی، امیر المومنین کی والدہ، جب اس دنیا سے گئیں اور دنیا سے پردہ فرمایا، روایت کے جملے امیر المومنین دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑتے دوڑتے آئے رسول اللہ کے پاس روتے ہوئے. رسول اللہ نے کہا کیا بات ہے علی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی. فرمایا کہ اس طریقے سے کہو مات امی، اے علی صرف تمہاری ماں نہیں گئی، میری ماں بھی چلی گئی. آج فاطمہ بنت اسد نے میری پرورش کی تھی، میری چچی نہیں تھی بلکہ میری ماں کا درجہ رکھی تھی. آئے رسول اللہ، غسل و کفن کا سارا انتظام کروایا. روایت کے جملے ہیں کہ جنازہ جسد مبارک باہر پڑا رہا، رسول اللہ پہلے قبر میں لیٹے، قبر میں لیٹ کر پہلے رسول اللہ نے دعائیں کی، اس کے بعد قبر سے باہر آئے، اس کے بعد پھر دفن کروایا اور قبر بند کر دی، اور پھر اصحاب کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. ایک مرتبہ اصحاب نے دیکھا رسول اللہ پھر بیٹھ گئے اور قبر پر ہاتھ مار کر کہا ابنو کے آپ کا بیٹا کہہ دے. سارے صاحب پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، ابنو کے اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ ہماری چچی سے، ہماری مادر گرامی سے قبر میں سوال ہوا من ربک، کون ہے آپ کا پروردگار؟ تو ہماری چچی نے کہہ دیا اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے. پھر پوچھ لیا من نبیک، کون ہے آپ کا نبی؟ تو ہماری چچی نے فوراً کہہ دیا میرا بھتیجا محمد میرا نبی ہے. پھر پوچھ لیا من امامک، کون ہے آپ کا امام؟ کیونکہ اس وقت تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، امامت کا اعلان نہیں ہوا. تو میری چچی خاموش ہو گئی، تو میں نے بیٹھ کر کہہ دیا ابنو کے کہہ دیجیے آپ کا بیٹا ہی ہے، آپ کا بیٹا ہی ہے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دینا کہ یہ ولایت اور امامت والا سوال علی کی ماں کو معاف نہیں ہوتا، بازاری ماں کی اولادوں کو کیسے معاف ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ ولایت اور امامت والا سوال تو علی کی ماں کو معاف نہیں ہے، عام لوگوں کو کیسے معاف ہو جائے گا جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ علی کا سوال ہونے والا نہیں ہے؟ تو علی کا سوال تو ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ولایت جس پر دین کی بنیاد رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. روایت کے جملے پانچویں امام نے فرمایا لکل شیء اساس
ہر شے کی ایک بنیاد ہے, ٹھیک ہے, بیس ہے ہر چیز کی. آپ جانتے ہیں بنیاد نہ ہو وہ چیز بیکار ہے. بالفرض ہمارے جسم کی بنیاد ہے یہ ہماری ٹانگیں, ٹھیک ہے, اگر کوئی ٹانگیں کاٹ دے بنیاد ہٹ گئی, ہم گر جائیں گے, صحیح ہے, کھڑے نہیں رہ سکیں گے کیونکہ بنیاد ہٹ گئی. یہ عمارت ہے, اگر اس عمارت کی بنیاد کو ہٹا دیا جائے یہ عمارت گر جائے گی, منہدم ہو جائے گی کیونکہ بنیاد نہیں رہی. درخت کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے, اب درخت کی جڑیں نہیں رہی, ٹھیک ہے, لہٰذا بنیاد ہٹی وہ درخت گر جائے گا, اب درخت سلامت نہیں رہ سکتا. بنیاد کی اتنی اہمیت ہے. امام نے فرمایا لکل شیء اساس, ہر چیز کی ایک بنیاد ہوا کرتی ہے. تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ مد دین, پھر دین کی بنیاد کیا ہے؟ امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. مولا کون کون سی؟ فرمایا الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ وولایۃ لنا علی البیت. فرمایا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ہم اہل بیت کی ولایت. یہ 5 پلرز ہیں, 5 بنیادیں ہیں جس پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. ایک منافق اٹھ گیا, یہ شخص بیٹھ گیا, ایک منافق اٹھا اور آپ اٹھ کر کہنے لگا ان سب میں سب سے افضل کون سی ہے؟ اب ادب کا کیا تقاضا ہے, سوال کر لیا, 2 گھڑی خاموش تو ہو جاؤ تاکہ بولنے والا بول تو لے, جواب کا آغاز تو کرے. خاموش نہیں رہا, خود کہتا ہے نماز افضل ہے نا. امام نے کہا نہیں نماز افضل نہیں ہے. کہا پھر روزہ افضل ہوگا؟ کہا نہیں روزہ بھی افضل نہیں ہے. مجمع کی طرف کہہ کر کہتا ہے حج افضل ہوگا. امام نے کہا نہیں حج بھی افضل نہیں. کہا زکوٰۃ؟ کہا نہیں. اب تو ایک ہی چیز بچ گئی, اب پریشان ہو گیا اور چڑھ کر مولا سے تب کر کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ کیا بات ہو گئی, نماز اللہ کی ہے وہ افضل نہیں ہے, روزہ اللہ کا ہے وہ افضل نہیں ہے, حج اللہ کے لیے کرتے وہ افضل نہیں ہے, زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے وہ افضل نہیں ہے, اور آپ لوگوں کی ولایت کیسے افضل ہو گئی؟ امام نے فرمایا خاموش ہو جا خدا تیرا منہ توڑے. روایت کے الفاظ ہے خاموش ہو جا خدا تیرا منہ توڑے. نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے, روزہ بیماروں پر معاف ہوتا ہے, حج صاحب استطاعت پر ہوتا ہے, زکوٰۃ صرف مالداروں پر ہوتی ہے. ہماری ولایت امیروں پر بھی واجب, غریبوں پر بھی واجب, صحت مند پر بھی واجب, تندرست, ہماری ولایت تو ہر ایک پر واجب ہے, ٹھیک ہے. یا بالفرض اگر کوئی ہماری مسجد میں آ جائے, نماز پڑھے, ظہر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے ظہر کی, ہم جا کر گریبان پکڑ لیں, یہ تم نے کیا کیا؟ 2 رکعت نماز ہوتی ہے, ظہر کی تو 4 ہوتی ہے. وہ اپنے جیب سے آئی ڈی کارڈ نکالے, حضور ہندوستان سے آیا ہوں, مسافر ہے, بہانہ چل جائے گا, ٹھیک ہے, ویلڈ ریزن ہے. آپ ماہ رمضان میں بالفرض کسی کو دیکھ لیں چھپ کر کوئی کیلا کھا رہا ہے, آپ جا کر اس کو جا کر پکڑ لیں, شرم نہیں آتی؟ فرض کریں آپ کو بھی روزہ لگا ہوا ہے, شرم نہیں آتی دوسرے مسلمانوں کا روزہ خراب کرتے ہو تم؟ ماہ رمضان میں کھانا نہیں کھا سکتے, اس نے جیب سے ڈاکٹر کی پرسکرپشن نکالی, بیمار ہو, ویلڈ ریزن ہے, چل جائے گا. آپ نے کسی بندے کو پکڑا اور کہا کہ حج پر نہیں جاتے تم, اس نے یوٹیلیٹی بلز دکھا دیے, حضور مہینے کا خرچہ جو ہے وہ مان چلتا ہے, آپ کہہ رہے حج پر نہیں جاتے, حج پر کیسے جاؤں, ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے. زکوٰۃ نہیں دیتے تم, کہا میرے مال نصاب تک نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ کیسے دوں گا, ٹھیک ہے. اب آپ کسی سے پوچھے علی کی ولایت کیوں نہیں رکھتے, اب وہ کہے مسافر ہوں, بیمار ہوں, دولت نہیں ہے, یہ بہانے نہیں چل سکتے. اب یہاں پر ایک ہی بہانہ چل سکتا ہے, ایک بہانہ چل سکتا ہے, ایک بہانہ چل سکتا ہے, صرف ایک بہانہ چل سکتا ہے. ڈھکے لفظوں میں کہتا ہوں علی کی ولایت کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ بہانہ چل سکتا ہے, یہ بہانہ جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو المسألۃ فی القبر, قبر میں سوال و جواب, اس کا عقیدہ رکھنا تم پر لازمی ہے. قبر میں سوال ہوگا, جناب فاطمہ بنت اسد سے ہوا, علی کی ماں کو نہیں چھوڑا گیا, اس معاملے میں تمہیں کیسے چھوڑ دیا جائے گا. اور چوتھی اور آخری بات جو امام نے فرمایا الشفاعہ, چوتھا ہے شفاعت کا عقیدہ, یہ رکھنا لازمی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے اندر ہی کچھ ایسے نادان ہیں جو شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں. مولانا صاحب یہ کیسے ہوگا, گنہگار ہے اور جنت میں جائے گا. حضور آپ کا کیا لگے دگے, جنت اللہ کی ہے, لے جانے والے علی ہیں, لے جانے والی فاطمہ ہیں, آپ کا کیا جا رہا ہے, لے جانے والا کون ہے, آپ کا کیا جا رہا ہے اس میں, ٹھیک ہے. تو شفاعت کا عقیدہ رکھنا لازمی. اچھا یہ لوگوں کی حیرت پر اور سوچ پر ہنسی آتی ہے بعض اوقات, آپ ان سے پوچھیے, ہمارے پاس روایت ہے نا, بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ ساکت ہو جائے, دنیا میں آنے سے پہلے مر جائے, پروردگار عالم تو عادل ہے نا, ہر چیز کا کمپنسیشن اس کے یہاں موجود ہے نا, ہر چیز کی جو ہے وہ بھرپائی تو موجود ہے نا. پروردگار عالم کہتا ہے یہ بچہ قیامت کے میدان میں جب جوان ہو جائے گا, کیونکہ قیامت کے میدان میں کوئی بچہ نہیں, سب جوان ہے, جب جوان ہوگا تو یہ جنت کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور جنت کے دروازے پر آ کر اس وقت تک کھڑا رہے گا اور کہے گا پالنے والے جب تک تو میرے کہنے پر میرے ماں باپ دونوں کو جنت میں داخل نہیں کر دیتا, میں جنت میں نہیں جانے والا, ٹھیک ہے. پروردگار عالم اس کی شفاعت پر اس کے دونوں ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا. ماننے پر آتے ہیں اپنے بیٹے کی شفاعت سمجھ میں آ دیتی ہے, علی کے بیٹوں کی شفاعت سمجھ میں نہیں آیا کرتی ہے, ٹھیک ہے. ماننے پر آیا تو اپنے بیٹے کی شفاعت مانیں گے, ٹھیک ہے, ہمارا بیٹا شفاعت کر دے گا, صحیح ہے, ہمارا بیٹا عالم دین ہے شفاعت ہو جائے گی, ہمارا بیٹا ذاکر ہے شفاعت کر دے گا, ہمارے خاندان میں فلاں جو ہے وہ بہت اچھے مرضی پڑتا ہے وہ شفاعت کر دے گا. اپنوں کی شفاعت سمجھ میں آتی ہے, علی کے بیٹے شفاعت اگر کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے, ٹھیک ہے. آ گئی بات شفاعت پر, 1-2 جملے سن لیں بس, روایت کے جملے کہ قیامت کے دن, قیامت کے میدان میں 1000 صفیں ہوں گی اہل محشر کی, ٹھیک ہے. اب آپ کو شفاعت سمجھا رہا ہوں, 1000 صفیں ہوں گی اہل محشر کی, یا کہہ لیجیے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی,
اور اس صف کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی خدا جانتا ہے، لیکن علماء کہہ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک 1000 صفیں کھڑی ہوئی ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی، شفاعت ہونی ہے۔ روایت کے جملے چھٹے امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صف کی شفاعت ہم سارے اہل بیت مل کر کریں گے۔ کتنی صف کی؟ ایک صف کی، اور 999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین کرے گا، اکیلا حسین ابن علی، 999، اور اس ایک میں بھی جو اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں اس ایک میں بھی حسین شامل ہے، ٹھیک ہے، 999 صفوں کو بخشوا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ پھر علماء بڑھ کر ایک جملہ کہتے ہیں، ایک مجتہد کا قول نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ہوگی، لیکن امام حسین علیہ السلام بھی کچھ لوگوں کو کہیں گے جاؤ شفاعت کرو، فرمایا ان میں سے ایک فرمایا جناب علی اکبر علیہ السلام ہے، فرمایا کہ علی اکبر اتنی شفاعت کریں گے، اتنی شفاعت کریں گے، فرمایا حسین کو شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اتنی شفاعت ہوگی جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ کون ہے جناب علی اکبر علیہ السلام؟ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، 32 سال تک امام حسین علیہ السلام دعا مانگتے رہے کہ میرے مالک میرے نانا تو اس دنیا سے چلے گئے، اب یا تو مجھے میرے نانا کے پاس بلا یا تو میرے نانا کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ٹھیک ہے، رسول اللہ آ نہیں سکتے، حسین سے امامت کا کام لینا ہے، ہوگا کیا؟ ایک بیٹا عطا کرو جو ہم شکل پیغمبر ہو، ٹھیک ہے، 32 سال تک مانگتے رہے۔ آپ سوچیں ذرا کیا ہوگا علی اکبر، وہ حسین جو کھیل کھیل میں راہب کو 7 بیٹے عطا کرتے، وہ 32 برس تک علی اکبر کے آنے کے لیے دعا کر رہا ہے کہ علی اکبر آ جائے، ٹھیک ہے، 32 سال تک، وہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ روایت کے جملے، جب شہزادہ علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام نے گھر کے غلاموں کو اور کنیزوں کو حکم دیا، آج بھر لو اپنے اپنے تھال کو ہیرے جواہرات سے، انعامات سے، قیمتی تحفوں سے، ہم جا کر مسجد میں جا کر یہ سارے تحفے بانٹیں گے علی اکبر کے صرف آنے کی خوشی میں، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بالفرض کسی کے یہاں ولادت ہوئی مٹھائی لے کر پہنچ جاتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی استطاعت سے بانٹا کرتا ہے۔ حسین دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، علی اکبر آئے کس طریقے سے بانٹے گا؟ امام حسین علیہ السلام، روایت کے جملے، صفیں لگ گئی جناب علی اکبر کے دیدار کے لیے، لوگ آتے تھے دیدار کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کوئی نہ کوئی چیز اس کو دیتے تھے، اتنا دے دیا کرتے تھے کہ اگلے دن لوگ کہتے تھے تمہارا مجھ پر قرضہ نکلتا ہے، کل حسین نے تمہیں نوازا ہے، لاؤ میرا قرضہ نکالو، اتنا امام حسین علیہ السلام نے نوازا ہے۔ سنیے، صبح سے لے کر شام تک بانٹتے رہے، جب واپس گھر پلٹ کر آ گئے اور سب کچھ بانٹ دیا، آخر میں جانتے کون آیا؟ جناب زینب کبریٰ آ گئی۔ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ، امام حسین علیہ السلام نے کہا زینب تم اس وقت آئی ہو جب حسین سب کچھ بانٹ چکا ہے، کہو کیا مانگتی ہو؟ جناب زینب نے کہا بھیا حسین اگر مانگ لوں تو دے دو گے؟ کہا زینب تم صرف مانگ کر دیکھو، کہا بس اپنا علی اکبر مجھے دے دو، علی اکبر دے دو، علی اکبر چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو حوالے کیا۔ اب سمجھ میں آیا یہ کیوں کہا جاتا ہے 18 سال زینب نے پالا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے جناب زینب نے لے لیا علی اکبر کو۔ اب روزانہ امام حسین علیہ السلام وہاں دیدار کروانا جاتے ہیں، جناب لیلا وہیں پر رکتی ہیں جناب علی اکبر کے سرانے۔ روایت کے جملے، کتنا پیار امام حسین علیہ السلام کو، میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ رو سکیں، یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، فضائل میں رونا یہ فضائل کی معراج ہوا کرتا ہے، آنسو کو نہ روکیے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب رات کا ایک دن سناٹا تھا، اندھیرا تھا، جناب علی اکبر گہوارے میں آرام کر رہے ہیں، جناب لیلا ایک طرف کونے میں آرام کر رہی ہیں، اچانک سے امام حسین علیہ السلام آئے، جناب لیلا گھبرا گئی کہ کون ہے کمرے میں داخل ہوا ہے اور علی اکبر کے گہوارے پر سایہ کر رہا ہے، ماں ہے نا، ماں کا دل ہے، فوراً تڑپ گیا، فرمایا کون ہے جو بھلا ہمارے گہوارے میں داخل ہوا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا لیلا ذرا آہستہ، میں حسین ہوں۔ حسین کو دل ہو رہا تھا علی اکبر کی زیارت کرنے کا، لہٰذا حسین آ گئے علی اکبر کا دیدار کرنے۔ ذرا سوچئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جناب علی اکبر نے کہہ دیا بابا انگور کھانے کا دل ہو رہا ہے، موسم نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام نے ستون پر ہاتھ مارا، انگور نکال کر دے دیے، لو علی اکبر کھاؤ۔ ایک وقت وہ آیا کہ جس بیٹے کو انگور دیے وہ بیٹا کہہ رہا تھا بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جاتا، بابا 2 گھونٹ پانی دے دے، حسین کے پاس دینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ یہ ہے حسین علیہ السلام کی مظلومیت۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پروردگار عالم کے امتحان لینے کے انداز بڑے نرالے ہیں۔ علی بڑے غیرت مند تھے، زوجہ کی ناموس کا امتحان لیا۔ سجاد بڑے کمزور جسم کے مالک تھے، کانٹوں پر شولوں پر چلایا گیا۔ حسین کو پیاس بڑی لگتی تھی، پیاس کا امتحان لیا۔ یہ ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ سامعین محترم، بڑا مشکل تھا جناب علی اکبر کو رخصت کرنا۔ ایک حکایت سن لیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ ایک عراق کا رہنے والا اہل عراق تھا، اس کے یہاں اولاد نہیں تھی، اولاد مانگتا تھا، اولاد عطا نہیں ہوئی۔ لوگ اس کے جو قریب والے وہ کہتے ہیں اس نے ایک دن امام حسین علیہ السلام کی زری پر عجیب دعا مانگی، عجیب طریقے سے مانگی۔ کہا وہ دعا مانگتا تھا عجیب طریقے سے مانگتا تھا، کہا ایک جملہ ہم سنتے تھے دوسرا جملہ نہیں سن پاتے تھے، نہ جانے کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس سے دوستی کر لی، ایک شخص کہتا ہے میں نے اس عراقی سے دوستی کر لی، ایک دن اس سے پوچھ لیا تم حسین سے دعا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ ہم یہ تو سنتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، یہ تو سنتے ہیں، آگے جملہ کیا کہتے ہو؟ کہ میں حسین سے یہ کہتا ہوں میرے مالک مجھے بیٹا عطا کر، لیکن جب وہ 18 سال کا ہو جائے واپس لے لینا۔
تاکہ میں سمجھ سکوں کہ میرے مولا تجھ پر کیا گزری تھی. بھلا کون ہوگا باپ جو اپنے بیٹے کے مرنے کی دعا مانگے؟ وہ شخص کہتا ہے دعا قبول ہوئی, پروردگار عالم نے بیٹا عطا کیا, بیٹا عطا ہوا, اتنا خوش ہوا, بھول گیا اس نے کیا دعا مانگی. بیٹا بڑا ہوتا رہا, پروان چڑھتا رہا, 18 سال کا ہوا, شادی کا وقت آ گیا, گھر میں شادی کا ماحول تھا. ایک وقت اس کو خبر دی جاتی ہے بیٹا گر گیا اور دنیا سے چلا گیا. آیا دوڑتے ہوئے, دیکھا بیٹا دنیا سے چلا گیا. لوگ کہنے لگے پہلے غسل و کفن کا انتظام کر. کہا نہیں, پہلے مجھے حسین کی زری پر لے کر جاؤ. آئے حسین کی زری پر لے کر, زری پر ہاتھ رکھا اور رویا, اتنا رویا. اب اٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھا نہیں جاتا. ایک جملہ کہتا ہے, حسین اتنا بتاؤ اکبر کی لاش سے اٹھے کیسے تھے؟ مولا کس طریقے سے اٹھے تھے؟ میرا تو عام سا بیٹا ہے مولا, میں غلام, میرا بیٹا غلام زادہ, مولا مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا. آپ کیسے اٹھے تھے حسین؟ آپ کی عظمتوں کو سلام ہے, آپ کی نالین سے مس ہونے والے ذرات پر ہماری نسلیں قربان ہو جائے. اے حسین آپ کتنے مظلوم ہیں. عزادارو جانتے وہ بوڑھا گرا, اٹھ نہیں سکا دوبارہ, روح پرواز کر گئی. میں کہوں گا اے بوڑھے تو نے فقط سنا, دیکھا, برداشت نہیں ہوا نا, حالانکہ تیرا اپنا جوان تھا. ذرا سوچ ام لیلا نے کیسے برداشت کیا ہوگا. جانتے ہیں عزادارو حلب میں میرے بھائی ابھی مرثیہ پڑھ رہے تھے نا, کسی نے جب دیکھا جناب علی اکبر کے چہرے کو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی, خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. فوراً جناب ام لیلا قریب آئی, کہا اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ فرمایا جو ہماری نگاہوں میں چاند جیسا ہو ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے, اپنی نگاہوں کو جھکائیے, فرمان ہے معصوم کا, حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے. اپنی نگاہوں کو جھکائیے, روتے آئیے, اپنی صداؤں کو نہ روکیے گا. بس عزادارو جانتے ہیں جناب علی اکبر آئے عاشور پر. سب سے پہلے جناب علی اکبر آئے اجازت لینے کے لیے. مجھے جناب علی اکبر کے مصاحب کا کہا گیا, سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر آئے, بابا اجازت ہے. روایت کے جملے فاستأذن فأذن, علی اکبر نے اجازت مانگی, حسین نے اجازت دے دی. سب سے پہلے علی اکبر کو اجازت ملی. لیکن اصحاب آئے, انصار آئے, کہا مولا ہماری زندگی پر خاک ہو, ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مارا جائے. مولا یہ نہیں ہو سکتا, پہلے ہم جائیں گے. اصحاب جاتے رہے, انصار جاتے رہے, سب شہید ہوئے. حتیٰ کہ آخر میں جناب علی اکبر آئے, بابا جان اب اجازت ہے؟ کہا ہاں علی اکبر اجازت ہے. علی اکبر جانا چاہتے تھے. امام حسین نے کہا علی اکبر ذرا ماں سے تو اجازت لے لو پہلے. آئے جناب ام لیلا کے خیمے میں, آ کر بیٹھ گئے. کہا مادر گرامی مجھے اجازت ہے, اب آپ کا علی اکبر جانا چاہتا ہے. جناب ام لیلا نے منع نہیں کیا, لیکن ایک جملہ کہا, علی اکبر آپ جائیں گے, آپ کے بغیر ماں کا دل لگے گا نہیں. جناب علی اکبر نے ایک سوال کر لیا, ذرا مت سوچئے گا قیامت کے دن اگر دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا اے لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا, تیرا اکبر بچ گیا, کیا جواب دیں گی اماں؟ جیسے ہی سنا دل تڑپ گیا. جاؤ علی اکبر ہم نے تمہیں اجازت دے دی. روتے آئیے زادارو, روتے آئیے, تکلف نہ کیجیے گا. آئے جناب علی اکبر, بابا اجازت مل گئی. سوار ہونا چاہتے تھے. امام حسین نے کہا علی اکبر اس ماں سے نہیں, اس ماں سے جس نے تجھے 18 سال پالا ہے, جاؤ ذرا اس سے جا کر اجازت لے آؤ. آئے جناب زینب کے خیمے میں. جناب علی اکبر جانتے ہیں بڑا مشکل ہے جناب زینب سے اجازت دینا. جانتے کیا کیا؟ آئے اور اپنا سر جناب زینب کے زانوں پہ رکھ دیا اور کہنے لگے پھوپھی اماں ایک سوال ہے. کہا پوچھو علی اکبر. کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کا مقام زیادہ ہے یا دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ روایت کے جملے جناب زینب اپنے مقام سے اٹھ گئی. کہا علی اکبر کیسا سوال کر لیا؟ علی اکبر کہاں میری ماں فاطمہ اور کہاں زینب کبریٰ؟ کہا پھوپھی اماں بس پھر آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان کر دے. پھوپھی اماں آج مجھے نہ روکیے گا, مجھے اجازت دے دے. بس عزادارو علی اکبر چلے ہیں. آئے بابا اجازت مل گئی, گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا علی اکبر بہت خوب اجازت مل گئی, لیکن میرے بیٹے میرے دل میں ایک خواہش ہے. کہا کہیے بابا. کہا جب تو 7 برس کا تھا نا, سب سے پہلے تیری پھوپھی نے تیرے سر پر امامہ باندھا تھا, پھر کبھی بہنوں نے باندھا, کبھی ماں نے باندھا. علی اکبر میں سوچا کرتا تھا کبھی میں بھی تیرے سر پر امامہ باندھوں گا. کہا بابا آج خواہش پوری کر لیجیے. علی اکبر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. امام حسین امامہ باندھتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. خدایا گواہ رہنا, اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے. اجرکم علی اللہ اجرکم علی زہرا. شہزادی کوئی غم نہ دے. بس عزادارو جناب علی اکبر چلے ہیں, لیکن جانتے عزادارو ایک رخصت کا اور جملہ سن لیں. جب جناب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے نا, حمید ابن مسلم کہتے ہیں علی اکبر ایسے نکل رہے تھے جیسے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہو, اس طریقے سے علی اکبر نکل رہے تھے. کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا, 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. کوئی بی بی دامن پکڑ کے روک لیتی تھی, کہتی تھی نہ جائیے. عزادارو مجھے نہیں پتا کون بی بی تھی, لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر کوئی بڑی بی بی ہوتی شانہ پکڑ کر روکتی. ارے یہ 4 برس کی سکینہ کہہ رہی تھی بھیا بھیا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے,
بس ازادار ہو. جناب علی اکبر ودا ہوئے. مجھے سارے مصاحب نہیں پڑھنے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا علی اکبر میرے لال جب تک جنگ شروع نہ ہونا علی اکبر بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. کہا ٹھیک ہے بابا. علی اکبر چلے ہیں. ابھی کچھ دور چلے تھے, قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی. ارے مڑ کر دیکھا, کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ کہتے ہوئے جا رہا ہے مہلن مہلن یا بنیا. او علی اکبر ذرا آہستہ, علی اکبر ذرا آہستہ. علی اکبر اترے, بابا کو سینے سے لگایا. بابا کیا بات ہے بابا؟ بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی. بابا پیچھے کیوں آتے ہیں؟ ابھی تو اجازت نہیں. حسین نے کہا علی اکبر اگر تیرا بھی کوئی تجھ جیسا جوان بیٹا ہوتا میرے لال پھر میں پوچھتا جوان کا غم کیا ہے. اجرکم اللہ. بس ازادارو چلے ہیں جناب علی اکبر جنگ کر کے جنگ کر رہے ہیں. حسین دیکھتے جا رہے ہیں, داد دے رہے ہیں. حسین جانتے ہیں ازادارو ایک وقت آیا حسین نے دیکھا خیمے کے پردے کے پیچھے کسی بی بی کے قدم نظر آ رہے ہیں. آئے کیا دیکھا؟ جناب ام لیلہ ہے. جناب ام لیلہ سے کہا ام لیلہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. ام لیلہ دعا کرو خدا مجھے ایک بار اکبر سے ملا دے. جناب ام لیلہ مصلے پر بیٹھی, ہاتھوں کو اٹھایا. او یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, حسین کو ایک بار اکبر سے ملا دے. علی اکبر پلٹے, بابا کیسی جنگ کی بابا؟ کا ایسا لگ رہا تھا حیدر کرار لڑے ہیں, ایسا لگا جعفر تیار لڑے. کا بابا ایک انعام مانگو؟ کا کہو علی اکبر. کا بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے بابا. بابا اعلیٰ تشقت قتل علی, بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے, 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے. امام حسین نے کہا علی اکبر پانی تو نہیں لیکن ہم اپنی زبان تمہاری زبان پر رکھ دیتے ہیں, شاید کچھ آرام مل جائے. ایک مرتبہ زبان رکھی. علی اکبر چیخ مار کر ہٹے. بابا آپ تو مجھ سے بھی پیاسے ہیں بابا, بابا آپ کو مجھ سے بھی پیاسے ہیں. صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں. اجرکم اللہ. بس ازادارو ایک وقت آیا جناب علی اکبر دوبارہ گئے, آواز دی امام حسین کو, اپنے بابا کو پکارا. علیک منی السلام, بابا آخری سلام قبول کیجئے. ازادارو یہ منظر رونے والا ہے. اگر آپ سوچیں نا اس پر تو دل کٹ جائے. ذرا سوچئے حسین پہنچے کیسے علی اکبر کی لاش تک. جانتے ایک جملہ کہوں, میں نے ایک ذاکر سے سنا, میں بڑا رویا تھا. ازادارو حسین گرتے تھے پھر اٹھتے تھے, پھر گرتے تھے پھر اٹھتے تھے, کونیوں کے بل چلتے تھے. حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. جانتے ازادارو حسین کو کچھ نظر نہیں آیا. لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. کوئی ہنس رہا تھا, کسی نے غریب کو تماچا مارا, کسی نے پتھر مارے حسین کو. حسین کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے. آئے علی اکبر کے لاشے پر, اکبر میرے لال کوئی خواہش ہے؟ ہاں بابا. بابا ایک بار مدینہ والی بہن کی زیارت کروا دو بابا. 2 انگلیوں کے درمیان منظر دکھایا. علی اکبر نے دیکھا بابا روضہ رسول ہے, سغرا نظر نہیں آتی. بابا ہمارا گھر ہے, سغرا نظر نہیں آتی. ایک بار چیخ ماری. کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا بابا جہاں میرے قدموں کے نشان تھے سغرا وہی بیٹھی ہوئی ہے بابا. سغرا بھی انتظار کر رہی ہے. بس ازادارو علی اکبر نے آخری کے لیے آخری جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ جانے حسین نے کیسے لاشا اٹھایا. آئے جب خیمے میں ساری بیوی آئی. جناب فضہ سے کہا لیلا کہاں ہے؟ کہا لیلا کو بلا کر آؤ. آئی خیمے میں. ارے کیا دیکھا؟ جناب ام لیلا کبھی خیمے کے ایک در سے ٹکراتی ہے, کبھی دوسرے در سے ٹکراتی ہے اور کہتی جاتی ہے اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آتا, اکبر مجھے کچھ دکھائی.